نادے علی پڑھنا دے علی پڑھ نادے علی پڑھنا دے علی نادے علی پڑھنا دے علی پڑھ علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا ہمیں جینا سکھایا ہمیں جینا سکھایا آنکھیں میری کاش کے در آپ کا دیکھیں ہاتھ میرے روزے کی جالی کو جو تھامیں یہ دیکھیے اب مسجد غمامہ ہے. مسجد غمامہ یعنی ایک ابر کے ٹکڑے کا نام غمامہ ہوتا ہے. غمامہ یعنی ایک ابر کے ٹکڑے کو بولتے ہیں. یہی وہ مسجد ہے. ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی تو رسول اللہ نے امام حسن سے کہا تھا دعا کرنے کے لیے. تو ہم مولا حسن دعا کرنے سے یہاں پہ بارش ہے. اور رسول خدا یہاں پہ عید کی نماز پہلی بار پڑھائی تھی. یہ مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ہے مسجد غمامہ. مسجد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد علیہ. یہ نئی کنسٹرکشن مسجد ہے الحمدللہ. ابھی ابھی رینویٹ ہو کے بنی ہے مولا کے نام سے. اللہم صلی علیہ بھی حرم کے قریب. مسجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد علیہ. بسم اللہ یا علی مدد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم سید فاطمہ الزہرا السلام علیکم. یوم الجمعہ فجر کی نماز مسجد نبوی. مولا کرم ہے متوم کو جو انہوں نے اکھاڑ کے پھینکا ہے. دیکھو اب نماز کا ٹائم ہے. لوگ فوٹوਆਂ لے لو پھرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ دیکھیے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں عمرے کو آنے کے لیے. آیا کریے الحمدللہ بہت جلد اپنا دور آنے والا ہے. ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں کیوں نہیں. پہلے کی طرح ایسا نہیں ہے. سوائے آپ ہم نہیں بڑے بڑے جھالراں بھی بیٹھے رہتے ہیں الحمدللہ. کوئی یہ نہیں بولتا نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. خود ہمارے زائرین بھی دیکھیے اب ماشاءاللہ ولایہ علی میں مشغول اپنی نماز کا انتظار کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت جلد دور اپنا آئے گا انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. بسم اللہ یا علی مدد اللہم صلی. یہ ہے محراب رسول.
وہ ہے ممبر رسول، محراب رسول، ممبر رسول. یہ محراب رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے، اور ریاض الجنہ اندر ہے. اب میں بتاؤں گا آپ کو. یہ آ گیا شہزادی کا حجرہ، یہ گرین شہزادی کا حجرہ ہے. یہ شہزادی کا حجرہ تھا، اور یہ رسول اللہ کی قبر مطہر ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بی بی سی. السلام علیکم. آپ مولا علی علیہ السلام کی گود سے جب اٹھے تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ نماز کا وقت ہے یا گزر چکا ہے باجماعت کا. یہ سامنے جو حویلی ہے، سامنے چار دیواری جو ملی ہوئی ہے، یہ رد الشمس کا مقام ہے. تو نماز کا وقت ہے یا گزر چکا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا وقت تو گزر چکا ہے. تو سردار اللہ ٹن کا دلا سردار الانبیاء نے فرمایا کہ نماز باجماعت ادا کرنی ہے یا ایسے اکیلے اکیلے ادا کرنی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز باجماعت ادا کرنی ہے. تو یہاں پر سردار الانبیاء نے سورج کو واپسی اشارہ فرمایا اور واپسی پلٹایا تھا، اور دونوں بھائیوں نے پھر نماز باجماعت ایک ساتھ ادا کی. اور یہاں پر بتاتا چلو کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ ایران کے فارس قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وہ حضرت سلمان فارسی کے باغ میں انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کو میں وہ تفصیلاً بتاؤں گا. تو حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہمارے ایران میں جب جنگیں لڑی جاتی تھیں تو خندق کھودی جاتی تھی. خندق کھودنے سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مالی اور جانی نقصان کم ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آیا حضرت سلمان فارسی کا، اور اس طرح سے یہ جو مقام تھا، جو پہاڑ ہے، اسے سلا کا پہاڑ کہتے ہیں، جبل سلا کا. سلا سے لے کے احد تک خندق کھودی گئی تھی، جس کی لمبائی 3 سے 4 کلومیٹر تھی. اور جو اچھا یہ سامنے والی مسجد سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں، یہ روڈ کے بالکل پاس ہی ہے مسجد سکیہ. یہاں پر جنگ بدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو یہیں پر اکٹھا فرمایا تھا، اور یہاں پر ایک کنواں بھی تھا، یہاں سے لشکر نے پانی پیا تھا. چلو یہ سامنے جو محراب دکھائی دے رہی ہے اور مدرسہ القرآنی ہے، یہ پاک سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے معجزے والی جگہ ہے. اور یہاں پر جو ہے نا یہودی عورتوں نے پاک سیدہ کو شادی کے لیے مدعو کیا تھا. مقصد مدعو کرنا نہیں تھا، مقصد پاک سیدہ کی تذلیل کرنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب جنت سے پوشاکیں آئیں تو پاک سیدہ جب زیب تن فرما کے یہاں پہ تشریف فرمائیں تو یہودی عورتیں یہاں سے وش کھا کے مر گئی تھیں. پاک سیدہ نے اپنے دست مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند فرمایا اور دعا مانگی تو دوبارہ زندہ ہوئی، اور پاک سیدہ سے انہوں نے معافیاں مانگی اور اس طرح سے اسلام قبول کیا انہوں نے. یہ وہ جگہ ہے، سامنے جو ہے وہ امام بارگاہ ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مدینہ منورہ میں کہ اہل بیت کا قافلہ واپسی مدینہ میں آ گیا ہے، اور یہاں پہ مولا امام سجاد علیہ السلام گریا کرتے رہتے تھے. 30 سال مولا امام سجاد علیہ السلام نے یہاں پہ گریا کیا. آخری جو مولا امام سجاد علیہ السلام کو زہر دی گئی تھی وہ بھی اسی میں دی گئی. یہ بیت الحزن چوتھے امام کا جو گھر تھا، اور قافلہ بیرون مدینہ جو قیام کیے تھے واپسی الحرم، یہ وہی مقام ہے. اور یہ جو پیچھے باغ نظر آ رہا ہے باغ سلمان محمدی. مولا آپ سب کو ان سب مقامات پہ آنا نصیب کرے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اسی گھر کو مولا امام حسن علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے گزارا سلام اللہ علیہ
वक्त कर दिया था और इसे मौला इमाम सज्जाद और इसे एक हमारे साथ बहुत पुराने बुजुर्ग मोमिन आए थे, उन्होंने भी बताया कि इसे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार कर ये घर मौला अली के नाम से मंसूब है और ये बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का भी था और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैनब सलाम अलैहा के भी घर। तारीख़ में अलग अलग वाक़े अलग अलग मौरख़ीन अलग अलग लिखे, बस बहरहाल हमारे लिए उनके नाम से मंसूब है, बाइस ज़ियारत है। मौला आप सबको इन मुक़ामात पे आना नसीब करे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या बीबी ज़हरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अहले बैत अतहार जब मदीना वापस आए थे वो भी यहीं पे कुछ दिन क़याम किए थे। मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालदा और उसके अलावा मौला इमाम रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम की वालदा का भी यहाँ पे मकबरा है और मोमिनीन का कब्रिस्तान भी है। जो पुरानी इमारत नुमा यहाँ पर जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैह जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा से मिशन करबला की तरफ रवाना हुए और करबला पहुँचे तो यहाँ पर बीबी ने सबील लगाई, हर आने जाने वाले से पूछा करती थी कि मेरे बाबा कब वापस लौटेंगे। तो ये वो मकाम है और इसके साथ अगली जो जगह है, ये अगला जो मकाम है, यहाँ पर 28 रजब से मदीनातुल मुनव्वरा से सादात का अहल बैत का जो काफ़िला रवाना हुआ था मिशन करबला की तरफ, ये अगला जो मकाम है ये वही मकाम है। ये इंतज़ार है बीबी सुगरा सलाम। जी ये वो जगह इंतज़ार है बीबी सुगरा। सीधा जिले पे जो टर्न मारते हैं अगली जो ज़ियारत है वो है मैदान खाके शिफा। मैदान खाके शिफा के बारे में दो रिवायत बताई जाती हैं। एक ये कोढ़ की बीमारी आई, अहले मदीना इकट्ठे होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ करने लगे कि कोढ़ की बीमारी है तो इसका कोई हल बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस मैदान से मिट्टी उठा के अपने ज़ख्मों पे लगाई जाए। जी ये वो कुआं है बीर गर्स का कुआं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया था, ये वसीयत की थी कि मैं जब इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं तो इसी कुएं के पानी से मुझे गुस्ल दिया गया। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक इसी बीर गर्स के कुएं से 7 से 9 मशकीज़े पानी के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आतराफ ज़ियारत मदीना मुनव्वरा टूर ज़ाहिर कर रहे हैं। आप सबको इन मुक़ामात पे आना नसीब करे। शिफा का कुआं है। صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نخلي حد يصور تصوير. तो गिरिया करते करते बेहोश हो गए और आगे अजान जारी ना कर सके और दोबारा मुल्क शाम चले गए। अल्लाह ताला हम सबको जज्बा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अता फरमाए। आमीन। ये सामने उल्टे हाथ पे देखें, ये ओहद पहाड़ है। इस्लाम का दूसरा गज़वा जो हुआ जंग ओहद का, यहीं पर लड़ गया और इसी मकाम पे मौला अली अलैहिस्सलाम को जुल्फ़कार नाजिल हुई थी। जुल्फ़कार जो उतरी थी इसी जंग में उतरी, आपको दिखाई देगी। ये मस्जिद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी,
اور اسے مسجد السجدہ بھی کہتے ہیں, مسجد الشکر بھی کہتے ہیں. چلو سیدھا. تو بابا امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان والی جگہ ہے. جی, یعنی جو مدینے کے بیرون میں ہوتا تھا. جی, ایک تو حرم میں بھی ہوتا ہے نا. ہاں, یہ تھوڑا جہاں سلو کر دیں. یہ سامنے جو پارک والی جگہ ہے, اور سامنے وہ پرانی عمارت بھی آگے دیکھیے گا, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. سامنے آگے پرانی عمارت ہے. یہ جو گرینری والی جگہ ہے, یہ مولا امام حسن السلام کے دسترخوان والی جگہ ہے. سامنے جو پرانی عمارت ہے, یہاں پر 2 کھجوروں کے پودے ہوتے تھے. جنت کے دونوں سردار انہی دونوں کھجوروں سے کھجوریں کھاتے تھے. لیکن جیسے واقعہ کربلا ہوا, تو واقعہ کربلا کے بعد دونوں کھجوروں کے تنے پھٹ گئے تھے اور ان سے خون جاری شروع ہو گیا تھا. انصارہ نے مدینہ جو مولا حسین کے ساتھ کربلا گئے تھے, انہی کے مکانات. سارا ان کا قبیلہ تھا. اب سیدھے آپ پہ جیسے تھوڑی سی گاڑی مون ہے, باغ شامون. شامون یہودی کا باغ, جہاں پر مولا علی علیہ السلام باغبانی. یہ ہے مسجد غمامہ. یہاں کا واقعہ یہ ہے, جب بارش نہ ہونے پہ مولا حسین نے اس مسجد میں نماز ادا کی تھی اور یہاں دعا کی تھی, اور اس برکت سے پھر یہاں بارش ہوئی تھی. مزید تفصیلات میں انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. ایک بہت ہی خوبصورت زیارت جو آپ ناظرین کے زیر نظر, یہ مسجد ہے مسجد علی ابن ابی طالب, جس کو دیکھ کر دل بہت خوش ہو گیا الحمدللہ. اور یہ مولا کے نام کی مسجد ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوئی ہے, دوبارہ سے رینوویٹ ہو رہی ہے. لیکن سامنے مسجد نبوی ہے, اور اس کے ٹھیک ہی اپوزٹ میں پچھلے دروازے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد علی ابن ابی طالب ہے. آئیے آپ کو اندر کی طرف لے کے چلتے. لیکن یہاں پہ جتنی ساری بھی مساجد ہے, وہاں بہت کم ہی کہیں اندر داخلہ ہے. لیکن میں آپ کو لے کے چلتی ہوں, یہاں جہاں تک ممکن ہوگا انشاءاللہ زیارت کرواتی ہوں. مومن کے دل کی خوشی کا نام ہے علی, جس کا نام سنتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, چاہے لا غم سے ہی. میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ جو مدینہ ہے, یہاں جس قدر فضائل ہے اس قدر مصائب ہے. تو میں نے آغاز کے دنوں میں آپ کو مصائب بیان کیے, اب میں آپ کو یہاں فضائل دکھا رہی ہوں. یہ مسجد, چلیے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ یہاں پہ تفصیلات لکھی, ابھی میں نے تفصیل سے پڑھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سب پڑھیے گا اور مجھے بھی بتائیے گا جب میں اپلوڈ کروں گی کمنٹ کر کے. یہ مسجد ہے, اور یہ مسجد کے اندر کا منظر ہے. منظر دکھاتی ہوں جہاں تک ممکن ہو. شیشہ ہے یہاں اندر, شیشہ لگایا ہوا, اور وہ لوگ اندر جانے نہیں دیں گے. لیکن انشاءاللہ ان قریب جو ہمارے یہ مسجد علی ابن ابی طالب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ظاہری دور شریفہ میں تقریباً 100 کے قریب جنگیں ہوئی, جس میں 27 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی. بقایا میں صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجا. تو ان غزوات میں سب سے پہلا غزوہ تو غزوہ بدر, اور دوسرا جو غزوہ ہے یہ غزوہ احد. کیونکہ غزوہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے, ابو جہل سمیت. اس وجہ سے اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے یہ غزوہ احد کا مارکا چھیڑا, اور بس یوں سمجھ لیجیے کہ پورا کفر امٹ کے آ گیا تھا. لہذا اس مقام پر یہ غزوہ احد لڑا گیا. بظاہر پہلے مرحلے میں تو جنگیں لڑنے کی دو, ایک تو یہ کہ پہلا ہی حملہ اتنا کہ سامنے والے کو پسپا کر دیں, اور دوسری ٹیکنیک یہ ہوتی ہے
کہ پہلا حملہ ہلکا کریں تاکہ سامنے والے کو دھوکے میں رکھیں اور بظاہر بھاگ جائے تاکہ جو مد مقابل ہو وہ سمجھے کہ بھاگ گیا ہے، دشمن بھاگ گیا، ڈر گیا، چلا گیا، لیکن دوبارہ سے حملہ کرو پلٹ کے اور وہ حملہ خطرناک ہو۔ لہذا کفار نے یہی ٹیکنیک اپنائی، پہلا حملہ تو ہلکا کیا، مسلمان صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید بظاہر کافر بھاگ گئے، ڈر گئے، چلے گئے، اور دوبارہ سے پلٹ کے جو کفار نے حملہ کیا پہاڑی کے پیچھے سے، تو اس میں مسلمانوں کو اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ 72 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ میں شہید ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے، مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر بنے۔ وہاں پہنچ کر ہم دیکھیں گے، مزارات کی زیارت کریں گے، حاضری دیں گے، وہاں ہم پہنچ کے دیکھیں گے کہ 2 احاطے ہیں، 2 باؤنڈری وال ہیں، ایک باؤنڈری وال میں 3 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ایک باؤنڈری وال میں ہیں، اور 69 ایک کم 70 یعنی 69 صحابہ کرام کے مزارات ایک ہی باؤنڈری وال میں کے مزارات پر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال پہلے وہ گنبد شہید کر دیے گئے، اور یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ پہلے 100 سال پہلے یہاں مزارات پر گنبد ہوا کرتے تھے بڑے عالی شان، اور ان گنبدوں کو یہاں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم زیارت بھی کریں گے۔ یہ جو چھوٹی پہاڑی ہے یہ جنت کے پہاڑ نکلا تھا، یہ جبل روما ہے۔ الحمدللہ شہید حضرت حمزہ کی مزار پہ آ گئے الحمدللہ، اور یہ شہید حمزہ کی مزار ہے، اور احد کا پہاڑ، حجاز الفخار اور رسول اللہ کو جو غار میں لٹائے تھے وہ مقام، اور یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ زندہ جگر خور حضرت حمزہ کی کلیجہ چاپا تھا۔ ہم آپ سب کی جانب سے میں بھی زیادہ آپ سب کے مقامات جانا یا رسول اللہ۔ یہ ریاض الجنہ میں یہاں سے انٹری ہوگی، انٹری ہونے کے بعد یہاں پہ بٹھایا جائے گا، بٹھانے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کو ایسا لائیں گے، لا کے یہ باب بلال ہے، بلال گیٹ سے ایگزٹ پھر لیں گے باہر ہمارے، اور پھر الحمدللہ بسم اللہ علیہ وسلم باب النساء تو شہزادی کے حجرے کی طرف جاتا ہے، اس باب سے وہاں پہ رسول خدا کی روزے سے ایگزٹ ہو رہے سے باب ہے، اور یہ بیچ میں باب جبرائیل ہے جو جبرائیل علیہ السلام وہی نازل کرتے تھے، یہی دروازہ ہے شہزادی کے در کا جو بقی کے سامنے آئے گا، باب جبرائیل، یہ باب نساء سے ہم انٹری لیں گے۔ محمد علی فاطمہ حسن حسین السجاد الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري الحجة المهدي ہے عقیدہ میرا یہی ہے، وظیفہ میرا یہی، صلوات بر محمد، درود بر مولا علی، درود بر مولا علی، درود بر مولا یا علی، یا علی، یا علی، یا علی حسن حسین السجاد الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري الحجة المهدي محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد نواز فرجاؤں۔ یہ گنبد خضرا ہے، آئیے اپنے اپنے حق میں دعائیں کیجیے، مومنین کے حق میں دعائیں کیجیے، سلام کیجیے میرے مولا کو، قرصہ پیش کیجیے ان کے آل کا۔ اور میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو شیئر کر رہی ہوں، یہاں پر جو آپ میناریں دیکھ رہے ہیں
یہ مسجد نبوی کی یہ ایک مینار اور وہ آخر میں ایک مینار. پہلے مسجد نبوی کی حد بس فقط اتنی تھی، اور یہ جو آپ سامنے کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ براؤن رنگ کا دروازہ، یہاں پر سے لے کر جتنے حد تک ہے مولا حسن کا لنگر لگتا تھا مولا حسن کے دور میں، اور سارا مدینہ یہیں سے سیراب ہوا کرتا تھا مولا حسن کے دسترخوان سے. کاش کہ ہم اس دور میں ہوتے، کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے اور اپنے مولا کے لنگر سے سیراب ہوتے اسی طرح. تو آئیے دعائیں مانگتے ہیں. اور اب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی ایکسٹینشن ہے، اسے بڑھا دیا گیا، مگر اصل مسجد نبوی کی حد فقط اور فقط اتنی تھی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ یا علی مرد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم. السلام علیکم یا ابی فاطمہ زہرا السلام علیہ. السلام علیکم یا ائمہ بقی. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. شب جمعہ روز رسول میں حاضری دیتے ہوئے شہزادی کنے ہمارے نماز ظاہری عبادت میں مشغول، دعائے توسل، دعائے قرآن زیارتیں ہوئی. اللہم صلی اللہ. ہم آپ سب کی جانب سے نائب زیارہ ہے، مولا آپ سب کو ان مقامات پہ آنا نصیب کرے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا نبی اللہ. اللہم صلی علی محمد لبیک یا ابی زہرا. یہ شہزادی کے حجرہ ہے، اور یہاں پہ یہ جو اندر جو کلر چینج ہو جا رہا ہے یہ ریاض الجنہ ہے. کوشش کرنا ہے کہ ان لکیروں والے کھمبے کے اندر نماز پڑھنا ہے. الحمدللہ مسجد قبلت ہے. پہلے قبلہ کے لیے انہوں نے ایسا محراب بنا کے چھوڑا ہے. پہلا قبلہ اس طرف تھا. ابھی مسجد حرم کعبۃ اللہ کی طرف مسجد قبلتین. اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور اس کے اپوزٹ جو گنبد ہے اس کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے، قبلہ اول کی طرف. ہاں اس میں ہے نا. چلیے مسجد قبلتین الحمدللہ آج کی زیارتوں میں مسجد خوبہ اور صبح مساجد اور یہ مسجد قبلتین آ گئے الحمدللہ. بسم اللہ. السلام علیکم. مسجد خوبہ الحمدللہ آج سیکنڈ ڈے مدینہ اطراف زیارت. مسجد خوبہ پہ آئے. مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد، جب رسول خدا مدینے سے مکہ ہجرت کر کے آئے تھے تو یہیں پہ پہلا مقام قیام کیے تھے. یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا محفل یعنی اور جب عمرہ رسول خدا کے ساتھ کرنے کے برابر ثواب ہے. اور یہیں سے مولا پانچ امام مومن محمد باقر اسلام اپنا علم کی تبلیغ کیا کرتے تھے. صدقہ نبی علی کا کھاتے ہیں چین سے، صدقہ نبی علی کا کھاتے ہیں چین سے، لنگر حسن
صدقہ نبی علی کا کھاتے ہیں چین سے السلام علیکم یا علی مدد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مسجد نمرہ پہ دوبارہ حاضری عرفہ کا میدان اور الحمدللہ نماز الزائرین بسوں میں چڑھتے ہیں. یہ مسجد نمرہ ہے جو عرفہ کے دن 73 فرقے ظہرین کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں. یہ چوکھنڈی میں ایک ادھر اوپر بھی ایک وہ نظر نہیں آتا. یہ سرکار ابو طالب کے روضہ مطہر انشاءاللہ بہت جلد تعمیر ہو جائے گا. جلد حاضر امام آ جائے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجہ. بسم اللہ یا علی مدد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا اہل القبور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سرکار ابو طالب. السلام علیکم یا حبیب ختیجہ سلام اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جنت المعلا کی زیارت کے لیے آئے ہیں بعد نماز فجر. جنت المعلا کے قبرستان کا مشاہدہ کیجیے. یہاں کہیں ایک مومنین مدفن ہے لیکن یہ حرامی نسل قریباً نہیں تھی. کل لیڈیز کو وہاں دور سے بس جائے گی, بس میں سے بتایا جائے گا. اور یہاں پہ جینٹس کو یہ گیٹ تک آنے کی اجازت ہے اور یہ اندر قبر مطہر ہے لیکن سارا آئینہ پیک. سرکار ابو طالب کا بڑا مرتبہ ہے. بی بی ختیجہ کا اسلام پہ احسان ہے. سب کا حساب ہونا. اسی میدان کو بولا جاتا ہے, اسی میدان کے اندر تخت لگا دیا جائے گا. اس دن بہت ہی مشکل دن ہوگا اور یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ماں باپ اولاد کا نہیں ہوگا, ماں باپ کے بھائی دوست کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یہاں پر سب ایک دوسرے سے نیکی مانگ رہے ہوں گے. جو میرے اللہ کے پیارے ہوں گے نا وہ خوشی سے جنت میں جا رہے ہوں گے. جو ہماری طرح گنہگار ہوں گے, خطا کار ہوں گے نا, وہ رو رہے ہیں, نیکیاں مانگ رہے ہوں گے. مگر کوئی کسی کا نیکی نہیں ہوگا. تو ایسے اللہ پاک سے دعا کا پرواہ کریں کہ اللہ پاک نے جب اس میدان میں بلائے نا ہم پوری تیاری کے ساتھ ہیں. ہم توبہ کر کے انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد اسی میدان میں پہنچ چکے ہیں. میدان اور سے مسجد کے اندر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جو ٹائم نہیں ہے 10 منٹ کا ٹائم ہوگا. صرف نفل پڑھ کے واپس آ جانا. 2 رکعت نفل پڑھیں گے. تحیت المسجد نفل ادا کر کے انشاءاللہ پھر گاڑی میں آ جائے گا. اور اگر ہم پہنچے تو عرفات کے اندر تو تھوڑی دیر بعد پہنچیں گے. جو یہ بورڈ کراس کر چکے ہیں, عرفات میں پہنچ چکے, ذرا سے پڑھیے گا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میز الحجہ کے در الحمدللہ ابھی ہم موجود ہیں جبل سور غار سور کے دامن. یہ سامنے دیکھیں بڑے والا پہاڑ ہے نا, یہ بڑے والا پہاڑ اسی کو بولتے ہیں جبل سور غار سور. اس پہاڑ کے اوپر پتھر نظر آ رہے ہیں, بڑے والے پتھر. ان پتھروں کے درمیان وہ غار بنی ہوئی ہے غار سور. ایسے ہم اس پہاڑ کیوں دیکھنے آتے ہیں؟ باقی پہاڑ نہیں, اس کو دیکھنے آتے ہیں کیونکہ اس پہاڑ کی نسبت ہمارے پیروں کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے. جو کہ نشانی کے طور پر بنایا گیا مقام اسماعیل جہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. جی دیکھیے گا آپ مول کی آپ کی جانب پہاڑ کے تو چھوٹے سے مینار نشانی کے طور پر ہوگا. وہ دیکھو, وہ دیکھو
ऊपर, और सामने छोटा सा मीनार होगा, आगे की तरफ देखिएगा। तवज्जो कीजिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन से ख्वाब देखते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, आए इब्राहीम की सबसे प्यारी जो सबसे कीमती है वो जिसकी कुर्बानी चाहिए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 कुर्बान कर देता है, और दूसरे दिन फिर ख्वाब देखते हैं, और दूसरे दिन भी 100 कुर्बान कर देते हैं, और तीसरे दिन फिर ख्वाब देखते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, आए इब्राहीम जो सबसे प्यारी जो सबसे कीमती है वो जिसकी कुर्बानी चाहिए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहे हैं, जो सबसे प्यारा जो सबसे अजीज है वो मुझे मेरा बेटा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर लेकर आते कुर्बानी के लिए। जब यहाँ पहुँचते हैं तो छुरी चलाते हैं, छुरी नहीं चलती है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह का हुक्म होता तो छुरी चलती। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में आते हैं और छुरी का नीचे लाते हैं, छुरी पत्थर पर लगती है। अतः कि आपकी जानब देखिएगा ये मस्जिद खैफ है, यहाँ की मस्जिद है, यहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने नमाज अदा की थी। मस्जिद खैफ है, यहाँ की बड़ी मस्जिद। और उसी के साथ आगे देखिएगा ऊपर बड़ी छतर बनी हुई है, नीचे 3 फ्लोर है। ऊपर की जानब दिन को 7 कमरे मारेंगे, 11 के दिन 3 शैतान तीनों को साथ मारेंगे, और 12 के दिन भी तीनों को साथ मारेंगे। जो वही शैतान गमराह दिन करने खिड़कियाँ मारनी है, बाकी ये सारा मिला है, आगे पीछे देखे मिला है। माशाल्लाह दुनिया में सबसे बड़ी बस्ती है खेला बस्ती। जो खेमे लगे हुए जी ये खेला बस्ती है, पूरी बस्ती खेला। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है खेमों के अंदर? ये खेला यहाँ पर आपको 3 दिन गुजारना, मीना का जो मीना है हज के 3 दिन यहाँ गुजारना है, 10 का दिन, 11 के दिन और 12 के दिन, यहाँ 3 दिन गुजारना है आपने। सबका हिसाब होगा। इसी मैदान को बोला जाता है, इसी मैदान के अंदर तख्त लगा दिया जाएगा। उस दिन बहुत ही मुश्किल दिन होगा, और यहाँ पर कोई किसी का नहीं होगा, माँ बाप औलाद का नहीं होगा, औलाद माँ बाप के, भाई दोस्त दोस्त कोई किसी का नहीं होगा। यहाँ पर सब एक दूसरे से नेकी मांग रहे होंगे। जो मेरे अल्लाह के प्यारे होंगे ना वो खुशी से जन्नत में जा रहे होंगे, जो हमारी तरह गुनहगार होंगे, खताकार होंगे ना वो रो रहे होंगे, नेकियां मांग रहे होंगे, लेकिन कोई किसी का नेकी नहीं होगा। तो ऐसे अल्लाह पाक से दुआ का प्रयोग करें कि अल्लाह पाक ने जब इस मैदान में बुलाया ना, हम पूरी तैयारी के साथ हैं, हम तौबा करके इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर बाद इसी मैदान में पहुंच चुके हैं। मैदान और से मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपको जो टाइम देंगे 10 मिनट का टाइम होगा, सिर्फ नफल पढ़ के वापस आ जाना। 2 रकात नफल पढ़ेंगे, तहियतुल मस्जिद नफल अदा करके इंशाअल्लाह गाड़ी में आ जाएगा। और अगर पहुंचे तो अरफात के अंदर तो थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। जो ये बोर्ड क्रॉस कर चुके हैं, अरफात में पहुंच चुके, जरा से पढ़िएगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेजर हज्जा का दिन जिसके अंदर हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके बेटे राम फरमा हैं, और कसीर तादाद में सहाबा किराम अजमईन को राम फरमा है। आमिर साहब भी तकफा में वहाँ पहुँचने वाले इंशाअल्लाह सलाम पेश करेंगे। और अगर कोई भाई जाना जहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, वहाँ से कुछ जमात का गुजर हुआ, एक बहुत बड़ा टोला था, एक बहुत बड़ा काफिला था, तो वहाँ से गुजर हुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी और हजूर के हाथों बैठकर इस्लाम कबूल किया था जन्नत में। वह मस्जिद जो बनाई गई है, उसी के साथ मस्जिद अल-फतह है, जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने जब मक्का को फतह किया था, मक्का को फतह करने के बाद उसी जगह पर आकर फतह का झंडा लहराया था। और फतह मस्जिद के साथ आगे मस्जिद शजर, जहाँ पर हजूर के पास कुछ कुफार आए, उन्होंने कहा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमें कोई मुआजिजा दिखाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खड़े दरख्त को इशारा किया, वो जमीन को चीरता हुआ आपकी खिदमत में पेश और सलाम पेश किया हजूर को। वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद शजर। तो जैसे आप सफर मरबा करते हैं, ये वो जगह जहाँ विलादत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे हजूर का घर मुबारक है।
اور حضور کے گھر کے ساتھ ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور حضور کے گھر کے سامنے اسے ابو جہل کو واشروم بنایا گیا۔ ابو جہل حضور کے چاچے تھے، لیکن کافر تھے، کفر بھی حل نہیں مان گئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نے، تو اسی جگہ پر اس کو واشروم بنایا گیا۔ اور جیسے آپ بڑی بلڈنگ دیکھتے ہیں نا، مکہ ٹاور، مکہ ٹاور کے ساتھ ایک اور بلڈنگ ہے ہلٹن ٹاور، اس کے تیسرے چوتھے مالے پر ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ اسی جگہ پر نا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ یہ پہنچ چکے ہیں، یہ دیکھیں سلام پیش کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا صحابہ اجمعین۔ یہ جو اوپر کا حصہ ہے، اوپر کا حصہ جہاں آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ہے اللہ خطیبہ کا مزار ہے، اور بھی صاحب یہ دیکھیے، یہ مسجد جن ہے، مسجد جن یہ مسجد جن، جہاں پر جنات نے حضور کو آتے اسلام قبول کیا تھا، اور اسے آپ کو مسجد فتح آئے گی، جہاں پر مکہ کو فتح کرنے کے بعد فتح کا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ مسجد فتح، اور ان کے ہاتھ پہ شجر، شجر اور ان کے ہاتھ پہ شجر، مسجد شجر ان کے ہاتھ پہ، یہ سامنے والی، یہ سلام پیش کیا تھا، یہ وہ شجر والی مسجد ہے، اور یہ سامنے بیت اللہ ہے، سامنے وہی جگہ حرم جہاں پر ماشاء اللہ عمرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے باہر نکلیں گے، یہ سارے مسجد بھی دیکھیں، جنت اللہ کے اندر بھی جائیں۔ اللہ نے موقع دیا، بار بار آنا نہیں ہوتا، تو کوشش کریں دل میں نہ حسد نہ رہ جائے، کوشش کریں آ جائیں، 10-15-20 منٹ لگ جائیں گے آپ کو، آرام سے زیادتی کریں پھر چلے جانا، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، زیادتی پیدل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں الحمدللہ ہماری جو شہر مقدس کی جو مقدس زیارات تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ جبل رحمہ میدان عرفہ، ائمہ کی حدیث کے مطابق یہاں پہ مولا حسین کی عزاداری برپا کرو، اور 73 فرقوں کو شہادت امام حسین السلام واقعہ کربلا نشر کرنے کے لیے تاکید کی گئی تھی یوم حج، ہم اسی کی تاثیر میں آج ہم یوم عرفہ ایک نوحہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ یا علی مدد۔ کہاروں کے باقی نے عابد سے بابا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہے بابا یہاں پر بلا کا اندھیرا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاں دیکھا ہے میں نے سفر میں یہ منظر، جہاں پانی ہوتا تھا اس کو میسر، تو خود اپنے حصے کا پانی ہمیشہ گراتی تھی وہ آپ کی بیڑیوں پر، میسر ہے اب ہم کو پانی تو پیاسا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جھکائے ہوئے اپنا سر رو رہی ہے، رہائی کی سن کر خبر رو رہی ہے، تڑپتی ہے دادی رباب سے بابا، کہ اماں بھی تھامے جگر رو رہی ہے، بتائیں گے کیا اگر انہوں نے یہ پوچھا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہاروں کے باقر نے عابد سے بابا، مدینہ ہو یا شام کرب و بلا ہو،
کہ بازار و دربار کا مرحلہ ہو. صدا ہر ستم ہم نے جھیلے ہیں مل کر، تو پھر کیوں نہ یہ میرے دل کی صدا ہو. مجھے بھی یہی چھوڑ جائیں اے بابا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا رو کے باخر نے عابد سے بابا. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آف کرو. میں تم مزدلفہ ملا کے وہ اس کا آگے اسٹیشن بھی آ رہا ہے ماشاء اللہ. اس کا اسٹیشن بھی ہے مزدلفہ کے اندر پہنچنے والے الحمدللہ. ہم تھوڑی ہی دیر بعد مزدلفہ پہنچ جائیں گے. اس کے اسٹیشن شروع ہو جائے گا. ماشاء اللہ ٹرین بھی آپ نے دیکھ لیا. یہ ٹرین حج کے ٹائم چلتی ہے سر. جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، جو تھک جاتے ہیں، وہ ٹرین کے اوپر سفر کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ یہ مزدلفہ کا اسٹیشن ہے. آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے یہ مزدلفہ کا اسٹیشن میٹرو اسٹیشن. اور یہ 3 راستے پیدل کے آگے ہیں. یہ دیکھیں جو عرفات سے پیدل راستے آ رہے تھے نا، تو یہ عرفات والے پیدل والے راستے یہ آ گئے ماشاء اللہ. ہم بھی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں میدان مزدلفہ کی طرف. جو میرا اللہ کا دوسرا رحمت میرا میدان مزدلفہ ہے. الحمدللہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں. اس میدان کے اندر ہماری ایک زیارت آ گئی، وہ ہے کہ مسجد مشعر الحرام، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. میدان مزدلفہ کے اندر اپنی سیاحتی دیکھتے رہے گا، اپنی سیاحت کی جنب دیکھتے رہے گا. آپ کو مسجد نظر آئے گی، مسجد مشعر الحرام، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اس مسجد کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز ادا کی تھی. اس مسجد کے اندر یہ مسجد پورا سال بند رہے گی. صرف حج کے ٹائم کھولی جاتی ہے. یہ پورا سال بند رہتی ہے. اور یہ دیکھیں آگے مسجد مشعر الحرام، یہ مسجد ہے ماشاء اللہ. جس میں نے آپ کو بتایا تھا جو حاجی صاحبان عرفات سے روانہ ہو کر نا اس میدان میں پہنچیں گے. اس میدان کے اندر اسی مسجد کے اندر ایک اذان دی جائے گی، جس کے بدلے آپ نے 2 نمازیں ادا کرنی ہیں، مغرب اور عشاء. مغرب عشاء آپ نے ایک ساتھ پڑھنی ہے. پھر آپ نے انتظار کرنا ہے. یہاں پر کوئی کھانے نہیں ملیں گے، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے. آپ نے کھلے آسمان کے نیچے گزارنا ہے. اور نہ کوئی بیڈ ملنا، نہ کوئی روم ملنا، نہ کوئی تکیہ ملنا. آپ نے زمین کے اوپر بیٹھنا ہے. یہاں پر چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، کسی کے اوپر کوئی فقیریت نہیں ہوگی. اور جہاں پر 10 کی رات گزاریں گے، 10 کی جیسے صبح ہوگی، صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں سے آپ 49 کنکریاں اکٹھے کریں گے. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کنکریاں پتھر پڑے ہیں. یہ دیکھیں یہ پتھر پڑے ہیں. یہاں سے آپ لوگوں نے 49 کنکریاں اکٹھے کرنی ہے. پھر آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے مینا کی طرف. مینا میں بڑے شیطان کو 10 کے دن 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اور 11 کے دن 3 شیطان ہے، تینوں کو ساتھ ماری جائیں گی، اور 12 کے دن بھی تینوں کو ساتھ ماری جائیں گی. کتنا اٹھائیں گے آپ لوگ؟ 50. میں نے کتنی کنکریاں ماری ہیں کسی کو پتا نہیں ہے. 49. ایک بھائی کو یاد ہے، باقی 40 لوگ کو یاد نہیں ہے. اصل میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کے لیے ماشاء اللہ آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو ہر چیز سمجھا رہے ہیں. آپ تو نہیں رکھیں گے تو میرے کوئی فائدہ نہیں، بیٹھ جاتا پھر میں. مجھے لگ رہا ہے آپ بھی تھکے ہوتے ہیں میرے خیال میں. ذرا مل کے پڑھیں گے اے اللہ ہمیں اسی سال اسی میدان کے اندر ایک رات رہنے کی توفیق عطا فرما. بیریں بنا رہے تھے میں بتا رہا ہوں. ابھی دیکھیے گا سیدھے اپنے جانا اپنے سامنے ایک مسجد ہے، مسجد الراجی مسجد. یہ مسجد الراجی بینک والوں نے بنوائی ہوئی ہے. اور اس طرح کی مساجد پورے ملک میں بنواتے ہیں اور باہر بھی بنواتے ہیں. ماشاء اللہ دین کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، دین کی بہت خدمت کرتے ہیں. اس طرح کی نیک کام مساجد بنواتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ بڑی بڑی مسجد بنواتے ہیں. یہ ماشاء اللہ بہت پیاری مسجد ہے. اور اسی کے ساتھ آپ پیچھے دیکھیے گا یہ سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے. یہ پیچھے والی جو بلڈنگ ہے پیچھے والی، وہاں پر سعودی حکومت ان خواتین کو جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کو سعودی حکومت یہاں پر رکھتی ہے. ٹوٹل اخراجات، کھانا پینا، رہائش، خوشی غمی، ہر چیز سعودی حکومت ہر چیز مہیا کرتی ہے ان کو.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر دیکھتے ہیں تو کفار نے چاروں طرف کور کیا ہوتا ہے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، نیزے ہوتے ہیں، اور سب حضور کا آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سوچ رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے تو ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ یہ کفار تدبیریں بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت میرا اللہ حکم دیتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو، جاؤ اور میرے محبوب کو کہو سورۃ یاسین کی پہلی ابتدا میں چند آیات پڑھیں اور ان پر پھونک مار دیں، وہ سب اندھے ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے ہیں اور مٹی اٹھاتے ہیں، وہ مٹی کفار کے سروں پر جوڑ دیتے ہیں، اور کفار اس طرح اندھے ہو جاتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کچھ سن سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچوں بیچ گزر جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سال سے پہلے جو پہاڑ ہے سامنے والا پہلے والا بڑے والا پہاڑ یہ والا، اسی پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی 5 آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس پہاڑ کے اوپر اور غار کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں جب یہ آیات سینے مبارک میں نازل ہوئے، اسی وقت یہ پہاڑ روشن ہو گئے تھے نور کی طرح، جو باقی پہاڑ تھے وہ بلیک کلر کے تھے، یہ ماشاء اللہ چمک رہا ہے جیسے چاند ہے۔ اور اسی پہاڑ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کے ہفتے تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم سب کے مومنین حضرت خطیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضور کی خدمت میں گھر سے کھانا لے کر اس پہاڑ کے اوپر پہنچایا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عبادت بھی کرتے تھے اور سامنے بیت اللہ کا دیدار بھی کرتے تھے۔ عام طور پر بلڈنگ بن گئی ہے، جب پہلے بلڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی تو حضور یہاں پر عبادت بھی کرتے تھے اور سامنے بیت اللہ کا دیدار بھی کرتے تھے، اور ہم بھی قریب ہیں بیت اللہ کے، اور ہماری جتنی بھی زیارتیں آ رہی ہیں حرم کی زیارتیں، یہ قریب کی زیارتیں ہیں، یہ قریب کی زیارتیں ہیں، ماشاء اللہ یہ تک پیدل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیے گا اپنے سیدھ ہاتھ کی جانب یہ ایک قبرستان آ رہا ہے، بالکل حرم بالکل روڈ کے ساتھ ساتھ قبرستان آ گیا، یہ دیکھیے یہ ہے مقبرہ عدل، اس کو بولتے ہیں مقبرہ عدل، انصاف والی جگہ، جنت المعلا نہیں، مقبرہ عدل، جنت المعلا آگے آئے گا، یہ مقبرہ عدل انصاف والی جگہ، جو کہ پہلے دور میں جن کو سزائیں دی جاتی تھی، جن کو پہلے دور میں سزائیں دی جاتی تھی، جن کا سر قلم کرتے تھے، ان کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا تھا، مقبرہ عدل ہے۔ بسم اللہ یا علی مدد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج۔ یہ ماشاءاللہ مسجد نمرہ ہے جو میدان عرفہ میں ایام عرفہ دوران حج یوم عرفہ سارے 73 فرقے یہاں پر ظہرین کی نماز ادا کرتے ہیں ایک ساتھ۔ ظہرین سارے 73 فرقے، صرف شیعہ نہیں، سارے 73 فرقے دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یارویں امام حسن جن کا نام ہے، اور عسکری لقب ہے، شہ خاص و عام ہے، یعنی خدا امیلا رہے ہیں، خبر جبرائیل امیلا رہے ہیں، امام حسن عسکری اللہم صلی علی محمد و علی محمد، خبر جبرائیل امیلا رہے۔ اور بس ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ حدیثہ کیا غوش اطہر میں دیکھو، امام حسن تربیت پا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مدینے میں آج کیا دھوم ہے، ہم تو یہاں مکہ میں موجود ہیں لیکن اپنی تصورات کو مدینے کی گلیوں میں لے کے چلیے کہ مدینہ منور ہے۔
نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے۔ پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار، شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے گداگر، کرتے ہیں غلامی تیری دنیا کے سکندر، اعلیٰ ہے امیروں سے فقیروں کے مقدر، جنت کے ہیں تاجر تیری دہلیز کے نوکر، نعرہ حیدری مولا، نعرہ خیبری مولا، نعرہ صفدری مولا، نعرہ قمبری مولا، میسن نے لگایا ہے یہی نعرہ سردار، مشعل النور روح الشمس قمر، حواليهم مسار كيف بشر، مولائیوں کا ہر دم ہے نعرہ، پنجتن کا پیارا جی مشکا والا، سچے دلوں کا سچا، اشکوں کی زبان پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں۔ پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار، شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے گداگر، کرتے ہیں غلامی تیری دنیا کے سکندر، اعلیٰ ہے امیروں سے فقیروں کے مقدر، جنت کے ہیں تاجر تیری دہلیز کے نوکر، نعرہ حیدری مولا، نعرہ خیبری مولا، نعرہ صفدری مولا، نعرہ قمبری مولا، میسن نے لگایا ہے یہی نعرہ سردار، مشعل النور روح الشمس قمر، حواليهم مسار كيف بشر، مولائیوں کا ہر دم ہے نعرہ، پنجتن کا پیارا جی مشکا والا، سچے دلوں کا سچا، اشکوں کی زبان پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں۔ ہم فرماتے ہیں جب جمعے کا دن ہو نا، جمعے والے دن تیری جو دعا قبول نہ ہوئی ہو زندگی میں، حسین فرماتے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھی کر حسین کی، اور حسین فرماتے مجھے جمعے والے دن واسطہ دیا کر میرے بیٹے اکبر کا۔ اے میرے پروردگار، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش و تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے
उसे मेरे लिए आसान कर दे। ہم مولا عباس کے ماننے والے ہیں، اگر تم ہمیں تکلیف دو گے تو یہ سوچ کے دینا ہم اپنا درد مولا عباس کو سناتے ہیں۔ کوئی بھی جب دل کو ہمارے ہنساتا گہرا سمندر روح کا لنگر در سے پیمبر قبر کے اندر آسماں پر جنت کا در سارے موالی مل کر بولو ساقی کوثر زندہ باد۔ جو مٹا نہ سکے کعبے کی لکیروں کو وہ بھلا کیا مٹائیں گے علی کے فقیروں کو۔ کیوں بلندی پہ نازاں ہے تو اس قدر، میں غلام علی ہوں غلام علی، اے فلک تو کیا تیری محفل میں بھی میری قسمت سا کوئی ستارہ نہیں۔ تیرے در کے سوا میرے مولا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا علی مرتضیٰ میرے والی، تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی۔ اے خدائے پنجتن، اے خدائے دو جہاں، یہ زمین کی وسعتیں، یہ وقار آسمان، تیرے فیض سے گئی یہ نظر جہاں جہاں، تیری کائنات میں، تیری کائنات میں تھی بلند یہ صدا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ ایسا مہربان کہ جس کی نہیں مثال، حد سے زیادہ رکھتا ہے مخلوق کا خیال، چاہے جسے عروج دے چاہے جسے زوال، اس کی اسی ادا پہ